مسلمانوں کے نزدیک چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، وہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے قریب یا قیامت سے پہلے ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو اس پورے روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا۔ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کی آمد جو ہے وہ یقینی سمجھی جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کون ہیں، کب آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ تمام دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ حضرت امام مہدی ایک مجدد، کامل، نیک شخص اور ایک عادل انسان کے طور پر اس روح زمین کے اوپر جانے جائیں گے۔ اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انسان اس روح زمین کے اوپر خطا کار ہیں، باقی تمام انسان غلطیاں کرتے ہیں، صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو ہی معصوم ذات سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام مہدی انبیاء میں سے نہیں ہوں گے، وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے اللہ کے نیک برگزیدہ نیک اولیاء میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا اصل نام محمد یا احمد ہوگا اور مہدی ان کا نام نہیں، ان کا لقب ہے، جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ پورا کا پورا نام حضرت امام مہدی علیہ السلام بن۔ حضرت مہدی علیہ السلام یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور اہل سنت کے جتنے علماء اکرام ہیں وہ تقریباً یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہی حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ کتاب ابو داؤد کی روایات میں لکھا ہوا ہے، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جنت کے شہزادوں کا سردار ہوگا، ان قریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ اخلاق و عادات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوگا، لیکن شکل و صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا جو واقعہ ہے حضرت امام مہدی کے بارے میں وہ بیان فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری نسل سے ہوں گے، روشن کشادہ پیشانی، اونچے ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو ان سے پہلے ظلم و ستم سے بری ہوگی، وہ 7 سال تک زمین کے اوپر حکومت کرتے رہیں گے۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں اس روئے زمین کو جس کام کی جس امر کی ضرورت ہوگی وہ تمام کام بڑی کامیابی اور بڑی آسانی سے ہو جائیں گے، جو کہ ان سے پہلے پوری کی پوری روئے زمین ظلم و ستم سے بری ہوگی۔ ہر مسلمان، ہر حکمران اپنی پوری کوشش کر چکا ہوگا اس روئے زمین کو بدلنے کے لیے، اس روئے زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کامیابی کے ساتھ اس روئے زمین پر حکومت کریں گے اور اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ جو کام صدیوں سے مسلمانوں سے نہیں ہو رہے تھے وہ کام چند سالوں میں حضرت امام مہدی کر لیں گے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ روایات بڑی مشہور ہیں کہ وہ پہلے سے ہی پیدا ہوں گے اور اچانک ان کا ظہور ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ عام انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کا ظہور دنیا کے سامنے کرے گا اور دنیا ان کو اپنا قائد بنائے گی، اپنا لیڈر بنائے گی۔ کفر کے خلاف تمام امت مسلمہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گی، اور اس وقت جنگ عظیم کا آغاز ہوگا، اور وہ جنگ تب ہی رکے گی جب اس پوری دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہو چکا ہوگا، جب خلافت کا نظام نافذ ہو چکا ہوگا۔ کہا جاتا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو حضرت امام مہدی جیسا انعام اس لیے ملے گا کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائی تھی اور اپنے جائز دعوے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی جیسا اتنا بڑا انعام اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو دیا، اور بالکل اسی طرح امت کو جب آخری وقت میں صلح کی، آپس میں اتفاق کی اور عدل کی ضرورت ہوگی تو تب اللہ تعالیٰ انہی کی نسل میں سے ایک بہت بڑا بانی، ایک بہت بڑا قائد جس کا نام مہدی ہوگا،
وہ ظاہر کرے گا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی انسان اپنا منصب چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے کسی کو انعام ضرور دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل ہے ان کو اتنا بڑا انعام اسی وجہ سے ملا تھا کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروانے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد کے اوپر یہ مہر لگا دی کہ آج کے بعد، اب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء اکرام آئے، بہت سے اللہ کے نیک اور برگزیدہ انسان آئے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے صرف ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا قائد اور ایک اللہ کا چنا ہوا رہنما اس دنیا میں آئے گا اور اولیاء اکرام کی جو آمد ہے ان کے سلسلے کو ختم کر دے گا، جس کا نام حضرت امام مہدی ہی ہوگا۔ تو آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچے امام مہدی کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، کیونکہ پاسٹ کے اندر بھی ایسے بہت سے جھوٹے لوگ گزر چکے ہیں جو حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور پریزنٹ حال کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچے امام مہدی کی نشانیاں کون سی ہوں گی۔ میرے ہم عزیز دوستو، سب سے پہلا اور سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کبھی بھی خود کے بارے میں یہ کلیم نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی علیہ السلام ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ظہور خود دنیا کے سامنے کرے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں وہ تمام کی تمام بڑی صلاحیتیں عطا فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو اچانک امارت اور خلافت سے نواز دے گا۔ یہ تمام کی تمام صلاحیتیں ایک ہی رات میں ان کے اندر نمودار ہو جائیں۔ علامہ ابن کثیر قرآن کی تفسیر کے اندر حضرت امام مہدی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور توفیق سے ان کو ایک رات میں وہ تمام صلاحیتیں عطا فرمائے گا جو اس وقت سے پہلے تمام کی تمام پردے کے پیچھے ان تمام صلاحیتوں سے امام مہدی ناواقف ہوں گے۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی مختلف تفاسیر میں یہ الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر حضرت امام مہدی کو وہ تمام صلاحیتیں عطا فرما دے گا جس سے وہ پہلے ناواقف ہوں گے۔ یہ دنیا بھی واقف ہو جائے گی جب امام مہدی علیہ السلام کو وہ تمام کی تمام صلاحیتیں ملیں گی۔ یہی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تب ہوگا جب امت مسلمہ شدید مشکلات سے دوچار ہوگی، شدید ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہوگی۔ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر زندگی کا جو دائرہ ہے وہ تنگ کیا جا چکا ہوگا، کفار پوری طریقے سے غالب آ چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے جو ظہور کی علامات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچا دی۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے ایسی ہی انٹرسٹنگ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔